السلام علیکم ناظرین، پروگرام آئینہ سماج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنیف۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے تنوع میں یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی پر۔ ناظرین، پاکستان مختلف ثقافتوں، زبانوں، روایات اور قومیتوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ تنوع کمزوری نہیں بلکہ تب ہوتا ہے جب اسے مشترکہ اقدار اور قومی شناخت کے دھاگے میں پرویا جائے۔ تنوع میں یکجہتی محض ایک نعرہ نہیں بلکہ قومی استحکام اور ترقی کے لیے ایک لازمی اصول ہے۔ ثقافت کسی خطۂ زمین سے جڑی ہوتی ہے ہمیشہ، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے عقیدہ۔ جو ریلیجن ہے وہ آپ کی ثقافت کا، آپ کے کلچر کا ایک پارٹ ہے، ایک کمپوننٹ ہے۔ کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی فیتھ ہو۔ تو پوری دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اب تو نیشن سٹیٹس کا زمانہ ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف خوراک، مختلف کھانے، ریسیپیز استعمال کرنے والے، ہینڈی کرافٹس میں اختلاف ہے، آرکیٹیکچر میں اختلاف ہے۔ فار ایگزامپل، سرد علاقوں کا آرکیٹیکچر کچھ اور ہے، گرم علاقوں کا آرکیٹیکچر کچھ اور ہے۔ سرد علاقوں کا ڈریس کچھ اور ہے، گرم علاقوں کا لباس کچھ اور ہے۔ سرد علاقوں کی خوراک کچھ اور ہے، گرم علاقوں کی خوراک کچھ اور ہے۔ زبان کے ساتھ، زمین کے ساتھ زبان، کلچر، لباس، رہن سہن، طرز تعمیر، میوزک اور لٹریچر میں فرق آتا ہے۔ تو اس سب کے ایک آمیزے کو، اس سب کے مرکب کو ایک قومی ثقافت، قومی کلچر کہا جاتا ہے۔ ایک قومی کلچر کے ماتحت سب کلچرز پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کشمیری کلچر ایک بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے۔ کشمیری کلچر پر وادی کشمیر کے کلچر کی گہری چھاپ ہے۔ جو حاوی سب کلچر ہے وہ وادی کشمیر کا ہے، لیکن اس کے اندر جموں کا کلچر بھی ہے، سب کلچر۔ اس کے اندر ہمارا پونچھ کا سب کلچر بھی ہے، اس کے اندر ہمارا بھیمبر کوٹلی میرپور کا پوٹھوہاری کلچر بھی ہے، اس کے اندر ہمارا مظفر آباد والا اور جہلم ویلی اور نیلم ویلی والا لوکل پہاڑی کلچر بھی ہے۔ اب مظفر آباد ڈویژن کا پہاڑی کلچر کچھ اور ہے اور پونچھ ڈویژن کا پہاڑی کلچر کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے جموں کا پہاڑی کلچر، لوکل جموں جو ہے، جموں بھدرواہ اور کٹھوعہ میں بڑا فرق ہے کلچر کا۔ رامبن میں، بھدرواہ میں اور ڈوڈا میں کشمیر ویلی کے کلچر کا جو ہے نا وہ اثر ہے اس کے اوپر، جبکہ جو خالص جموں کا کلچر ہے وہ راجوری پہ حاوی ہے، وہ ریاسی پر حاوی ہے، وہ کٹھوعہ پر حاوی ہے، وہ ادھمپور پر حاوی ہے۔ تو جو سارے سب کلچرز ہیں یہ مل کر ایک بڑا کلچر، ایک لارجر کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے۔ ایک پاکستانی کلچر ہے، پاکستانی کلچر کے اندر سب کلچرز ہیں۔ پشتون کلچر، بلوچ کلچر، بلوچستان کے کلچر میں پھر براہوی کلچر ہے، پھر فارسی بولنے والوں کو الگ کلچر ہے، پشتو بولنے والوں کو الگ کلچر، سندھی کلچر ہے۔ سندھ میں، اندرون سندھ میں جائیں تو کچھ اور آپ کو لباس دکھائی دے گا۔ آپ اربن سندھ میں آ جائیں تو آپ کو تھوڑا فرق محسوس ہوگا۔ پنجاب کے اندر سرائکی کلچر ہے، ایک سرائکی پنجاب ہے، ایک شمالی پنجاب ہے اور ایک سیمی سرائکی پنجاب ہے، جو پوری طرح سے نہ لاہور والا کلچر فالو کر رہا ہے، نہ پوری طرح سے ملتان والا کلچر، مثلا سرگودا، خوشاب، جنگ۔ تو جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یہ کسی بھی قوم کی زندگی کا حسن قرار پاتی ہے۔ یہ مختلف پھول ہیں، اس میں گلاب بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، اس میں گیندا بھی ہے، اس میں نرگس بھی ہے، اس میں یاسمین بھی ہے، اس میں نسترن بھی ہے۔ یہ سارے پھول مل کر ایک گلدان کو، اس کے حسن کو بڑھاتے ہیں۔ کسی ملک کا کلچر اس کے سب کلچرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ سب کلچرز کو آپ محفوظ رکھیں گے، پریزرو کریں گے، ان کو پروان چڑھائیں گے تو ملک کا قومی کلچر بھی پروان چڑھے گا۔ ایک سب کلچر مرے گا یا مدھم ہوگا تو اس بڑے کلچر کا ایک کمپوننٹ غائب ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اس بڑے گلدان میں سے ایک پھول کم ہو جائے گا۔ لہٰذا قومی کلچر کا دار و مدار، اس کا انحصار سب کلچرز پہ ہے۔ سب کلچرز کو پروموٹ کریں گے تو قومی کلچر آٹومیٹیکلی خود بخود پروموٹ ہوگا۔ شناخت دیتا ہے کلچر کسی ٹرائب کو یا کسی سب ٹرائب کو یا کسی سب کلچر کو۔ شناخت، یہ چھوٹی شناختیں مل کر ایک بڑی شناخت کو جنم دیتی ہیں۔ جیسے چھوٹے
چھوٹے چھوٹے پھول مل کر ایک گلدان کو، ایک گلدستے کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چھوٹی زبانیں مل کر ایک بڑی زبان کو جنم دیتے ہیں، بہت سارے چھوٹے کلچرز مل کر ایک بڑے کلچر کو جنم دیتے ہیں۔ یہی کلچر قومی یکجہتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، ایک زنجیر ہے اس صوبے کے مختلف ڈویژنز کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، ایک زنجیر ہے جو اس ڈویژن کے اندر موجود اضلاع کو جوڑ کے رکھے ہوئے، ایک زنجیر ہے جو ان اضلاع میں پائے جانے والی سب ڈویژنز یا تحصیلوں کو جوڑ کے رکھے ہوئے، ایک زنجیر ہے ان تحصیلوں میں پائی جانے والی یونین کونسلوں، دیہات اور چھوٹے قصبوں اور موضعات کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کلچر کسی قوم کے زندہ رہنے یا مر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کلچر کو زندہ رکھیں گے قوم زندہ رہے گی، کلچر کو مار ڈالیں گے قوم مر جائے گی۔ قومیں اپنا وجود، اپنا شناخت کھو بیٹھتی ہیں اگر ان کا کلچر گم ہو جائے، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، جو قومیں اپنی تاریخ و ثقافت کو بھلا دیتی ہیں، تاریخ و ثقافت، جو قومیں اپنی تاریخ و ثقافت کو بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ انہیں فراموش کر دیتا ہے۔ جغرافیہ پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کلچرل جو ایک تناظر ہے، منظرنامہ ہے، اس کے اوپر اپنا وجود برقرار رکھا جائے۔ آؤ سب مل کر فصیل شہر کو اونچا کریں، ہے سلامت شہر تو محفوظ اپنا گھر بھی ہے۔ تو شہر محفوظ رہے گا، وہ شہر محفوظ رہے گا کلچرل ڈائیورسٹی کو پریزرو کرنے سے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے، ایک دوسرے کو ماننے سے۔ گلاب مان لے کہ نرگس بھی ایک اچھا پھول ہے، نرگس مان لے کہ گیندا بھی اچھا پھول ہے، گیندا مان لے کہ چمیلی اور گلاب بھی اچھا پھول ہے۔ جب سارے پھول ایک دوسرے کے وجود کو مانیں گے تو گلدستہ زندہ رہے گا، ورنہ گلدستہ بکھر جائے گا۔ قومی یکجہتی، سوچوں کی یکجہتی، نظریات کی یکجہتی، ثقافت کی یکجہتی، زبانوں کی یکجہتی، لباسوں کی یکجہتی، لٹریچر کی یکجہتی سے جنم لیتی ہے۔ ان ساری چھوٹی چھوٹی یکجہتیوں کو جمع کریں گے تو ایک بڑی قومی یکجہتی کا وجود سامنے آئے گا۔ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف کلچرز ہیں، ثقافتی رنگ علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر یہ تمام چیزیں ہمیں مختلف ضرور بناتی ہیں، علیحدہ نہیں کرتی۔ یہ جو تنوع ہے اس میں اصل میں یونٹی ہے، اس میں اصل میں یکجہتی ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے جو ہماری مختلف باتیں ہیں ان کو ہم اختلاف بنانے کے بجائے ان سے سیکھنا شروع کر دیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسے ممالک ہیں، وہاں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے اور مختلف کلچر کے حامل لوگ موجود ہیں، اور وہ سب کے سب ترقی بھی کر رہے ہیں۔ وہ مل کے ایک دوسرے کا جو تنوع ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ٹول ہے جس کے ذریعے مختلف قومیں، مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتی ہیں، اور اسے ایک اسٹریٹجک ٹول ہی کی اہمیت اور حیثیت دینا ضروری ہے۔ آپ اپنے کلچر پہ، اپنی زبان پہ اور اپنی تہذیب پہ فخر ضرور کریں، مگر کسی دوسرے کے کلچر کو، کسی دوسرے کی زبان کو اور کسی دوسرے کی تہذیب کو کمتر نہیں سمجھیں۔ تو بس یہی چیز آپ کو ایکسٹریمزم سے بچا لیتی ہے، ٹیررزم سے بچا لیتی ہے، اور آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی آپ میں خو پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اپنی منفرد ثقافت اور پہچان رکھتے ہیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی ترقی اور استحکام۔ پاکستان مختلف ثقافتوں اور زبانوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اور مجموعہ ہے جس میں مختلف رنگ ہیں، اور ہر رنگ کا ایک اپنا ہی اس کے اندر ایک اور رنگ پنہا ہے، اور یہی پاکستان کا حسن ہے، اور یہی کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملک کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں مختلف الخیال اور مختلف ثقافتوں کے حامل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہوں، اور وہ ایک اچھے انداز سے ان کے درمیان ایک وہ منصفانہ ایک سسٹم کے تحت ان کو ساتھ لے کے چلے، اور یہی کامیاب ریاستوں کی ایک پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی انفرادیت پر اصرار اور ہر ایک کی انفرادیت کو تسلیم کرنا اور اس کو تحفظ دینا ہی حقیقت میں قومی یکجہتی کو جنم دیتا ہے، فروغ دیتا ہے، اور ایک قومی جذبات کو مضبوط بناتا ہے۔ اور پاکستان کا یہی جو حسن ہے، یہی حقیقت میں اس کی طاقت ہے، اور کیونکہ اس کی جو تمام ثقافتیں ہیں وہ مل کر ایک پاکستان بناتی ہیں، پاکستانیت کو تشکیل دیتی ہیں، اور وہی پاکستان کے اندر جو پنہا طاقت ہے اور وہی اس کا پوٹینشل ہے۔ جس طرح قدرت نے پاکستان کو
ہر موسم سے نوازا ہے. سردی، گرمی، بہار، خزاں کے رنگ یہاں آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح قدرت نے پاکستان کو ہر طرح کی زمین سے بھی نوازا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف قومیتوں سے، مختلف زبانوں سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف ثقافتوں سے بھی نوازا ہے. یہ ان تہذیبوں کا، ان ثقافتوں کا گہوارہ ہے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک آپ کے یکجہتی کی اور اتحاد کی علامت ہے. اس سے نفرت، فرقہ واریت اور اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہیے. آزاد جموں کشمیر کی حسین وادیوں، گلگت بلتستان کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر سندھ کے ریگزاروں تک، بلوچستان کے ساحلوں سے پنجاب کے کھیتوں تک، پاکستان کی شناخت اپنی ثقافتی رنگا رنگی میں پھلتی پھولتی ہے. لیکن اس کی جڑیں اسلام، عدل اور باہمی احترام کے مشترکہ ویژن میں مضبوطی سے پیوست ہیں. مسلمانوں، آپس میں بہت جڑ کے رہو، ہر طرح کے تفرقے سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اور اللہ کی وہ رسی جس کا نام قرآن ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. یہ وہ رسی ہے کہ جس نے آپ کل کی دشمن اقوام کو اس نے بھائی بھائی بنایا، آپ کے قلب اور اذہان میں الفت پیدا کی، اور ایسے لگتا تھا کہ اس قرآن کی رسی کے ساتھ جڑنے سے پہلے آپ دوزخ کے کنارے کھڑی ایک قوم تھی. اللہ کا رسول جب یہ پیغام لے کر آپ کے پاس آیا، اس کو آپ نے اختیار کیا، تو اوس اور خزرج کی صورت میں سینکڑوں سال تک لڑائی لڑنے والے قبائل آپ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اللہ نے الفت پیدا کر لی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان بھی قرآن کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، لہٰذا سندھ سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر میں کہتا ہوں کہ اس آزاد کشمیر تک اور گلگت بلتستان تک، یہ ساری مخاطب آبادی اس کو، اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی چیز آپس میں نہیں جوڑ سکتی. آپ کی ثقافتیں مختلف ہیں، آپ کی بولیاں مختلف ہیں، آپ کے رنگ و روپ مختلف ہیں، آپ کے موسموں میں فرق ہے، لیکن جو آپ کو جوڑنے والی جو بہترین زنجیر ہے وہ اللہ کا یہ کلمہ ہے، اس کی یہ آخری کتاب قرآن ہے، اور اللہ کے پیارے نبی محمد اور ان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت ہے. آپ کو جوڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کی بنیادوں کو طاقت دینے والا یہ نظریہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ والا نظام، اس پر سارے مسلمان ایک ہیں، وہ پشتون ہو یا بلوچ، وہ مہاجر ہو یا سندھی، اور وہ پنجابی ہو یا کشمیری. تو اس کو اپنی پہچان بنائیں. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ وٹ یو آر اینڈ وٹ یو ایور مے بی، یو آر اونلی اے مسلم، کہ آپ جو کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن جو سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے وہ مسلمان ہونا ہے. جب ہم مسلمان ہونا، اس کو اپنی ثقافت بنائیں گے، اس کو اپنی کلچر بنائیں گے، اس کو اپنی پہچان بنائیں گے، یہ ہمیں مختلف شجروں کے لوگوں کو جوڑ دے گا. غرض یہ کہ پھر ہمارے شجرے اور ہمارے کلچرز وہ اس بنیادی زنجیر کو اگر وہ نقطہ اتفاق کے طور پر تسلیم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بطور قوم ایک رہیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. ناظرین، جب مختلف ثقافتیں اور روایات ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور باہمی احترام پیدا ہو تو قوم کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور دشمن اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا. ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کرتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.